ظفراللہ صاحب خان صاحب آپ کی طرف آتی ہوں معاملے کو لے کے. یہ پی ایم ایل این بہت اس معاملے میں خیر پر اعتماد ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں بنے گا اس کا. مولانا صاحب مار دھاڑ کی سیاست نہیں کرتے. آپ ہی کی طرف اسٹالورٹ ہیں عرفان صدیقی صاحب, آپ کے کولیگ ہیں بڑے ڈیکوریٹڈ, انہوں نے یہ والی بات کی کہ کسی صورت مولانا صاحب ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کا بھی کیا یہی اسیسمنٹ ہے یا تجزیہ ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں دیں گے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ایشوز تو کامن ہے نا, کہ ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا ہے, یہ تمام ایک کلیکٹیو ایشوز ہیں جو کہ اپوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان چیزوں پہ ہم لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو ایشوز تو بہرحال انٹیکٹ ہیں ایز پر دی اپوزیشن. تھینک یو. پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں جہاں بھی جمہوریت ہوگی, الائنسز اتحاد کا بننا فطری امر ہے اور ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. حکومت کے اتحاد بھی ہوتے ہیں, کولیشن گورنمنٹس بھی ہوتی ہیں, اپوزیشن کے اتحاد بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ دونوں اتحاد آپس میں نیشنل کاز میں متفق بھی ہو جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان کے ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں, اور وہ بالکل جمہوری ذہن کے آدمی ہیں. اور مجھے ذاتی یہ تو سیاسی رائے ہے, میری ذاتی طور پہ بھی ان سے تعلق داری ہے, ان کے والد صاحب سے اور ان سے بھی. میرا تو ان سے ایک محبت کا اور عقیدت کا رشتہ بھی قائم ہے ذاتی طور پر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ خالص جمہوری آدمی ہیں. یقیناً ان کو ہم سے بھی گلا ہے, ہم سے اتحاد بھی کرتے ہیں, کبھی کبھی وہ دیکھیں 26 امینڈمنٹ میں وہ درمیان میں بیچ بچا بھی کرواتے ہیں. تو ایک بڑا ایک معتبر قسم کا سیاسی نام ہے. ہماری یقیناً خواہش ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں, نہیں تو کم از کم نیوٹرل رہیں. ایمانداری کی بات ہے. پی ٹی آئی کی یقیناً خواہش ہوگی کہ ان کے بغیر تو وہ کچھ کر نہیں سکے, بلکہ نقصان کر گئے. ہر عمل جو انہوں نے کیا آج تک غیر سیاسی کیا, شاید مولانا کے ساتھ مل کے مولانا کی رہنمائی میں شاید کوئی ایک سیاسی عمل اختیار کر سکیں. لیکن دیکھنا یہ ہے دونوں باتیں, ایک تو پرسنل لیول پہ جو پی ٹی آئی نے اور اس کے رہنما نے جو زبان استعمال کی مولانا کے بارے میں, میں تو صاف ظاہر وہ دہرا بھی نہیں سکتا. کیا اس بیڈ بلڈ کے بعد, اتنی طویل گالم گلوچ کے بعد, کیا آپس میں مل بیٹھنا, کیا پی ٹی آئی والوں کا ان کے پاس جانا بنتا ہے؟ کیا مولانا صاحب سوچیں گے اس کے بارے میں؟ ایک دوسری بات یہ, یقیناً پی ٹی آئی کا لب و لہجہ, ان کی پالیسیز دونوں اس طرح کی نہیں ہیں کہ مولانا ان کے ساتھ چل سکیں. مولانا کا لب و لہجہ بہت مضبوط لیکن شستہ ہوتا ہے. مولانا کی پالیسیز مضبوط لیکن وہ ایک سیاسی دائرے سے نہیں نکلتی, جس کو ہم لوگ مذاق میں کہتے ہیں نا 1973 کے آئین کے تناظر میں. مولانا ایک آئینی اور سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. ہاں جی, تو میں تو اچھے معنی میں لے رہا ہوں. مولانا ایک جمہوری اور سیاسی ذہن کے آدمی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد اول تو ہوگا نہیں, ہوگا تو یہ چلے گا نہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مولانا کو انگیج رکھیں. اور اصل بات وہی ہے جیسے آپ نے ذکر کیا نا, مولانا صاحب نے جو غم و غصے کا اظہار کیا شہادتوں پہ. پہلی بات تو ہے کہ میرے بھی وہاں کوئی دوست احباب اسی حملوں میں شہید ہوئے ہیں. میری طرف سے, پوری قوم کی طرف سے, ہمیں سب ان کے ساتھ یکجہتی کرنا ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہمیں ان کی حفاظت کرنی ہے. میں کاظمی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں وفاق کا اور صوبے کا حق, لیکن کچھ چیزیں صوبے کو کرنی چاہیے. مثلا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب میں تو اویلیبل ہے, سندھ میں اویلیبل ہے, کے پی آج تک بنا نہیں سکی. کے پی میں دھماکہ ہوتا ہے تو فورنزک لیبارٹری کے لیے وہ لاہور جاتے ہیں, چاہے ان کی 3 دفعہ حکومتیں رہی ہیں, میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں. کئی مہینوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ ساؤتھ پنجاب میں جو نارمل پولیسنگ ہے وہ یہ نہیں ہو رہی. سو کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہاں جاتے نہیں ہیں, میٹنگ نہیں کرتے. دیکھیں نا, میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ جتنا حصہ, پھر کہتا ہوں جتنا حصہ صوبے کا ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ کرے, جتنا وفاق کا حصہ ہے وہ اتنی توجہ کرے. اس کو نان پولیٹیکل لوگوں بیسس پہ کھڑے ہو کر ایک قومی حیثیت سے اس غم کو ہمیں لڑنا ہے. میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, 1914 میں جب اے پی ایس ہوا, عمران خان صاحب دھرنے پہ ٹرک پہ چڑھے ہوئے تھے. نواز شریف صاحب کو ہم نے ایڈوائز کیا اور میاں صاحب نے اس کو بلایا, خان صاحب تشریف لائے یا کسی نے درخواست کی تو آ گئے. میٹنگ میں بیٹھے نواز شریف کی قیادت میں, پوری قوم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا. عمران خان صاحب نے تجاویز اچھی دیں, زرداری صاحب سب سے, مولانا بھی تھے, گلے شکایتیں بھی بہت ہوئیں, اور ایک نیشنل ڈاکومنٹ بن کے حکمت عملی بنی. یہ بھی وقت ہے. مجھے خطرہ ہے کہ جو ریجن میں, اور خاص طور پہ کچھ ہمسایہ ممالک میں جو صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, میں زیادہ کھول کے نہیں کہتا, یہ معاملہ اور بڑھنے کا خطرہ ہے. اس مسئلے پہ میری درخواست ہے پاکستان بہت اہم بات ہے, اور اصل دراصل یہی مسئلہ ہے کہ اس پہ پالیٹکس, آپ نے 2014 کو آئیڈینٹیفائی کیا, تب تو کنسنسس بطور وفاقی حکومت نے بنایا تھا نا, میاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر تھے. ابھی بھی کیا وفاقی حکومت کا یہ کام نہیں ہے؟ میں اس لیے دیکھو, میں نے آپ دیکھیے کہ میں نے سب سے پہلے لفظ استعمال کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اور بعد میں نے کہا ہے پی ٹی آئی. میں تو بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ وفاقی حکومت کو اس معاملے میں, صوبائی حکومت کو ساتھ چلنا چاہیے, اور اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, نہ ہماری طرف سے
نہ ان کی طرف سے. بلا شبہ یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. اس میں فورن پالیسی کا اینگل ہے, اس میں کچھ طبقات ناراض ہیں, کچھ دینی اور سیاسی تعبیرات کا اختلاف ہے, کچھ معاشی طور پہ محرومیاں ہیں. آپ دیکھیں فاٹا جو مرج کیا گیا, مجھے یاد ہے کہ میں اس عملی کوشش جو ہوئی تھی اس کا میں انچارج تھا. یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر سال 100 ارب روپیہ اگلے 10 سال کے لیے فاٹا کے علاقوں پہ لگایا جائے گا. ایک اتھارٹی بنے گی, اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. وہ ہماری گورنمنٹ چلی گئی, خان صاحب کی 3 سال گورنمنٹ آئی, وہ نہیں ہوا. آج ہماری گورنمنٹ کو وہ کرنا چاہیے کہ صوبے سے مل کے فاٹا کو ڈیولپ کریں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پولیٹیکل اسکوائرنگ نہیں کرنی چاہیے, کم از کم میں اس حق میں نہیں ہوں. ہمیں ان کے ساتھ مل کے, ان کو ہمارے ساتھ مل بہت اچھی بات ہے, بہت خوش آئند بات ہے کہ آپ نے اسائڈ پالیٹکس ایک دیانتداری سے دونوں اطراف کی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اس پہ پالیٹکس میں حق میں نہیں ہوں بالکل.